السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا چھوٹا بھائی نعیم رضا۔ آئیے آج مفتی سلمان اظہری کو سنتے ہیں جنگ بدر کے حوالے سے۔ جنگ بدر میں دو چھوٹے بچے حضور کے پاس جاتے ہیں اور واقعہ مجھے یاد آتا ہے، دو چھوٹے سے بچے حضور کے پاس روتے ہوئے آئے۔ دو چھوٹے بچے 13 سال اور 15 سال کی عمر ہے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جانتے ہیں کیوں آئے تھے؟ بدر کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین صحابہ کی صفیں لگا رہے ہیں جنگ کے لیے۔ دو چھوٹے بچے آ کر کہنے لگے ہمیں بھی جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ میاں یہ کرکٹ کھیلنے کی بات نہیں، کسی والی بال اور فٹ بال کی بات نہیں، جان ہتھیلی پر لے جانے کی بات ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب جنگ کے میدان میں کوئی پہنچتا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے تیر چلے اور کب کس کی گردن پر تلوار آئے۔ لیکن وہ دو بچے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، ہمیں جانے کی اجازت دی جائے۔ بچوں پر جہاد فرض نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو دیکھ کر فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر بتا رہا ہوں۔ جب یہ میدان میں آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تلواریں لہراتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ یہ چھوٹے بچے پوچھتے ہیں ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان بچوں سے کہا بیٹا تم اس کا کیا کرو گے؟ وہ سردار قریش ہے، وہ مکہ کا بڑا پہلوان ہے، اس کا تم کیا کرو گے؟ وہ بچے کہتے ہیں سنا ہے ہمارے آقا کی شان میں گالیاں دیتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن آج ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کون سے گھر کے بچے تھے؟ کون سے گھر کے بچے تھے جو اپنے نبی پاک کی شان میں کوئی توہین برداشت نہیں کر سکتے؟ 13 سال اور 15 سال کی عمر کیا ہوتی ہے میاں؟ لیکن عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول کہتے ہیں مجھے ان کی بات پر ہنسی آئی، لیکن اتفاق تھا کہ ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا گھوڑے سے۔ میں نے ان بچوں سے کہا یہی وہ مردود ہے جس کو تم تلاش رہے ہو، یہی وہ مردود ہے جو سردار قریش ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ یہ بچے چیل کی طرح اس پہ جھپٹ پڑے۔ یہ دونوں چھوٹے سے بچے ایسے تیزی سے اس کے پاس گئے، ابو جہل کو احساس بھی نہیں تھا کہ کوئی بچہ اس کے قریب آ سکتا ہے۔ ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار ماری، گھوڑا زمین پر آیا اور دوسرا ابو جہل کے سینے پر سوار ہو گیا اور دونوں نے ہاتھ پکڑ کر کے اس کی گردن الگ کر دی۔ اوروں نے اگر کافروں کو مارا تھا تو ان بچوں نے پورے کفر کو مارا۔ دنیا نے تاریخ لکھی ہے، ایک کسان صحابی کے بیٹے، کسانی کرنے والے صحابی کے دو چھوٹے بیٹے جنہوں نے پورے طاغوتی طاقت کو ختم کیا تھا، جو ہمیشہ مصطفیٰ کریم کو ایذا دیتا تھا، اسے فنا فی النار کیا۔ اب سنو میرے عزیزو، ان بچوں نے یہ بڑا کردار تو کیا ہی ہے، یہ آسان سی بات نہیں۔ جنگ کے میدان میں کسی پہلوان کو پچھاڑ دو یا اسے ہلاک کر دو اور اس کا خاندان تمہیں چھوڑ دے گا، اس کی فوج تمہیں چھوڑ دے گی، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ ابو جہل کو قتل ہوتے دیکھ کر پورے کافروں میں ایک سنسنی پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ ایک ظالم کافر آیا اور یہ دونوں بچوں میں سے ایک بچے کے مونڈھے پر تلوار مار دی، یہاں کندھے پر تلوار ماری۔ ان میں سے جو بڑے صاحبزادے تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ ہاتھ الگ ہو گیا، بغل کی چمڑی سے لٹکنے لگ گیا۔ بس بغل کے اندر کی جو چمڑی تھی اس سے ہاتھ لٹک رہا تھا اور ہاتھ پورا کٹ گیا ہے۔ لیکن دیکھو اس جذبے جوانی کو، اس جوان بچے نے تلوار نہیں پھینکی، بائیں ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور میدان میں پھر آ گیا۔ کندھے سے خون رس رہا ہے اور میدان میں وہ بائیں ہاتھ میں لے کر واپس کھڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں صحابہ کہ جب وہ لڑنے کے لیے آنے کی کوشش کرتا تو یہ ہاتھ لٹک کے سامنے آ جاتا تھا۔ میاں ایک انگلی پر بھی کچھ ہو جائے ہمارے، ہم آہ اوہ کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں کے چکر لگائیں۔ ہڈی اگر سرک جائے تو کتنے دن تک تو پٹی باندھ کر کے گھومیں، ہاتھ میں پٹی اور گلے میں پھندا ڈال کر گھومتے رہے۔ جس بچے کا پورا مونڈھے سے ہاتھ الگ کیا گیا ہو
وہ بدر کے میدان میں بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر آتا رہا. جو بات مجھے کہنی تھی, جس غرض سے میں نے اس واقعے کو چھیڑا تھا, وہ توجہ چاہتا ہوں, اس نقطے پر میں آتا ہوں. بائیں ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا تو یہ ہاتھ سامنے آتا تھا, لٹک لٹک کر کے آ جاتا تھا. لیکن جانتے ہیں بھرے مجمع میں اس بچے نے کیا کیا؟ دیکھا کہ یہ ہاتھ بار بار لٹک کر آ رہا ہے, اپنے پیر میں ہاتھ کو دبایا اور کھینچ کے نکال دیا, الگ کر دیا. اس سے کسی نے کہا, تو جانتے ہو بچے نے کیا کہا؟ مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل پیدا کرتا ہو. کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے تھے, کہاں پہ کون مرے گا حضور جانتے تھے. دوستو مفتی سلمان اظہری کا بیان سن رہے تھے جنگ بدر کے حوالے سے. دو چھوٹے بچے جو 13 اور 14 سال کی عمر میں, وہ کمال کر دکھایا. صرف کفر نہیں, کفار کو مار ڈالا, خلا کو تباہ کر ڈالا. وہ 13-14 سال کا بچہ جس کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کے سامنے کیسے آئے. آج کے بچوں کے اگر 13-14 سال کے بچوں کو کوئی صحیح سے ہڑکا دے تو اپنے گھروں میں خاموش بیٹھ جائے گا. لیکن اس دور کے بچے کو یاد رکھے جو غلام عاشق رسول ہوا کرتے تھے, اور عشق ایسا بھرا ہوا تھا کہ ان کا باپ بھی اپنے سینے کو ٹھوک کر کہا کرتا تھا, میرا بیٹا کو حضور نے قبول کر لیا. اور جس کے بیٹے کو حضور نے قبول کر لے, اس باپ کے درجے کو کیا کہنا ہے. دوستو ہم سے بہتر مفتی سلمان اظہری کو سن رہے تھے. میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو چینل بالکل شیئر کر دیجیے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں. تھینک یو, پھر ملتے ہیں. مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل پیدا کر رہا ہو. میرا وقت برباد کر رہا تھا یہ ہاتھ, میں نے اس کو الگ کر دیا. یہ تھے محمد عربی کے وفادار بچے جنہوں نے اپنے جسم کے پارٹ کو الگ کر دیا اگر خلل پیدا کرتا ہو. اور تم نے زندگی میں نہ جانے کتنے آلات لہو و لعب لا کر رکھ لیا. میرے عزیزوں, آج ہمارے گھروں سے وہ خوشبو آنی چاہیے تھی. آج ہمارے گھروں سے یہ بچے کہاں کے تھے؟ بدر کے میدان میں یہ دونوں بعد میں شہید ہو گئے. معاذ بھی اور معوذ بھی دونوں شہید ہو گئے. 14 شہیدوں میں بدر کے اگر نام آتا ہے تو ان دونوں کا بھی نام آتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم کی حرمت پر, عزت پر مر مٹنے والے وہ بچے کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ جانتے ہیں ان کے باپ کو جب کہا جاتا تمہارے 2 چھوٹے بچے گئے تو وہ مسکرا کر کہتے تھے کہ میرے گئے نہیں, مصطفیٰ نے قبول کیا ہے, اللہ رب العزت نے قبول کیا ہے. اگر میرے اور 100 بچے ہوں تو ان قدموں پر میں نچھاور کر دوں. یہ انہی گھروں سے بچے مل سکتے ہیں جن گھروں کی ماؤں نے انہیں مصطفیٰ کریم کے نغموں کی لوریاں سنائی ہوں, حضور کی محبت میں انہیں سلایا ہو. یہ انہی گھروں کے بچے ہو سکتے ہیں جہاں کی تربیت یوں کی جاتی ہو, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے. مسلمانوں, آج ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے, آج ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے. ہمارے گھروں کی طرف جو آج ظالموں کی نظریں اٹھی ہیں وہ صرف اسی وجہ سے. دیکھو ایک بات یاد رکھیں, شیر جب تک شیر رہتا ہے ہر کوئی اس سے خوف زدہ رہتا ہے, اور شیر اگر کتوں کی حالت پر آ جائے تو ہر کوئی اس پر حملہ بھی کر سکتا ہے. تو کتے بننے کی کوشش شیر کو نہیں کرنا چاہیے. شیر کی حیثیت الگ ہے, وہ الگ انداز سے رہتا ہے. جب شیر اپنی شیری بھول جائے تو اس کے ساتھ کتوں جیسا سلوکی کیا جاتا ہے. کوئی بھی اس کو پکڑ لے گا, کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی کر لے گا. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام دنیا میں وہ ہوتے تھے کہ تم دوسروں کے اخلاق نہیں قبول کرتے بلکہ اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ دیا کرتے. تمہاری پرچھائیوں پر دوسری قومیں اپنے راستے طے کرتی تھی, تمہارے نقش قدم پر دنیا چلتی تھی. آج تم غیروں کی تقلید پر چلے گئے,
آج ہمارا جوان پھٹی پینٹ پہننے کو فخر محسوس کرتا ہے، ادھر سے بھی پھاڑ لے ادھر سے بھی پھاڑ لے، کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں چوڑیاں۔ تمہارے اخلاق تو نہیں تھے یہ؟ تم نے ظالموں کو ٹی وی پر ناچتے ہوئے دیکھا، ان کے برے اخلاق کی پیروی کرنے لگ گئے۔ تمہیں پتہ نہیں تمہارا چہرہ تو تاجدار مدینہ کی امانت ہے، حضور پاک کے غلام ہو، دنیا کو یہ بتاتے۔ آج مجھے حیرت ہوتی ہے، کئی نوجوان اس بات سے کتراتے ہیں کہ میاں داڑھی چہرے پر اچھی نہیں لگتی ہے۔ کیوں؟ 4 لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، کام کاج ہے، ہمارا بزنس ہے، جاب ہے، اور پھر لوگ ہمیں تانا مارنے لگیں گے۔ تم ان 4 لوگوں کے لیے جیتے ہو یا بتاؤ اس محمد عربی کے لیے جیتے ہو؟ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نہیں کیا؟ دنیا کے ان تانوں کی فکر تو تمہیں ہو گئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایک نوجوان سے میرا مکالمہ ہوا تھا، میں نے اس سے کہا تھا کہ بیٹا دنیا میں جس کا تو فین ہے، جس کے کیریکٹر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی خان ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی ہو، جس کے ہیئر اسٹائل تو اپناتا ہے، اس کے کپڑے تو پہنتا ہے، ایک بات کرتے ہیں، مرنے کے وقت تو بھی ایک چٹھی لکھ دینا اس کو، جس کا تو فین ہے، جس فلمی ایکٹر اور ہیرو کا تو مقلد ہے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ نوجوان ہو، دونوں سن لے، ان کو ایک خط لکھ دینا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، قبر میں جاؤں گا، اگر منکر نکیر آئیں تو آپ آ جانا، میری مدد کرنا۔ وہ نوجوان ہنسنے لگا، کہا کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، کیا وہ کوئی ہیرو اور ایکٹر قبر میں آ کر میری مدد کریں گے؟ تو کہا پھر تو اس کی پوری تقلید کرتا ہے، اس کی طرح چلتا ہے، اس کی طرح بیٹھتا ہے، اس کی طرح کھاتا ہے، اس کی طرح پہنتا ہے، پھر کیوں؟ جب تجھے یہ پتہ ہے وہ آ نہیں سکتا تو کیوں اس کے پیچھے چلتا ہے؟ میں نے کہا، اس نے کہا یہ کوئی چٹھی لکھ دیں تو کیا وہ آئے گا؟ کہا تیرا نہیں آتا، لیکن میں لکھتا ہوں تاجدار مدینہ کو، میں لکھتا ہوں میرے مصطفیٰ کو، جانے سے پہلے کہتا ہوں یا رسول اللہ، میں نے کوشش کی آپ کی سنتوں پر چلنے کی، میں نے چہرہ ویسا بنایا جیسے آپ نے حکم فرمایا، میں نے امامہ اس لیے پہنا کہ آپ پہنتے تھے، یا رسول اللہ۔ دوستو، جنگ بدر کے حوالے سے آپ نے مفتی سلمان اظہری سے اچھا خاصا بیان سماعت کیا ہے، سنا اور سمجھا، مجھے یقین ہے کہ آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لوگ یہ ہوتے ہیں، اپنی گردنی کیا کریے، انگلی کٹ جائے نا تو ہاسپیٹل کے چکر لگا کے ایک بہانے بازی کر کے روزہ تک چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جنگ بدر آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان 17 تاریخ کو واقع ہوئی تھی، اور معاذ اور معاویز رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ بدر میں ان کا ایک ہاتھ کٹ چکا تھا، پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگ لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ جنگ کی جیت بھی ہوئی تھی۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں دونوں جہان میں اگر جیت حاصل کرنی ہے تو میدان جنگ بدر کا بھی خیال رکھیں اور حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، اپنا آئیڈیل حضور کو مانیں، نہ کہ کسی بالی ووڈ اسٹار کو مانیں۔ یہ خان پٹھان، شیطان پٹھان جتنے بھی ہیں، اس کا آئیڈیل ماننے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ تھینک یو سو مچ، پھر ملنا کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔